نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے سجدہ تلاوت کے حوالے سے بیان کروں گا۔ تلاوت کا معنی ہے قرآن شریف کو پڑھنا، اور قرآن شریف کے اندر چند مقامات ایسے ہیں جن کو پڑھنے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں تمام قرآن مجید کے اندر 14 مقام ہیں جہاں سجدہ تلاوت کی آیت آتی ہے، اور جن کو سننے یا پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، وہ مقامات 14 ہیں۔ یہ امام شافعی کے ہاں تو 15 ہے، لیکن احناف کے نزدیک 14 ہے۔ 14 مقامات ایسے ہیں جہاں آیتیں سجدہ کے آتے ہیں، تو وہاں اگر کوئی پڑھے بھی اس پر سجدہ واجب ہے، اور جو سنے اس پر بھی سجدہ واجب ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جب پڑھا اسی وقت سجدہ کرے، لیکن اگر اس وقت نہیں پڑھ سکا بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اور نماز کے اندر تو اسی طرح سجدہ کرے گا، لیکن نماز سے باہر ہے، کسی نے ایسے تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ پڑھی یا کسی نے سنا، تو اس کا طریقہ یہ کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہوا سجدہ کرے، اور پھر تکبیر کہتے ہوا اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن اگر بیٹھے ہی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، سجدے میں گیا اور بیٹھے بیٹھے سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو شرائط نماز کے ہیں وہی سجدے کے بھی ہے، سجدہ تلاوت کی ہے۔ نماز میں یہ شرط ہے کہ بدن کا صاف ہونا، کپڑے کا صاف ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کی نیت کرنا، اور اسی طرح سطر کا ڈھکنا، یہ نماز کے اندر ہے، تو یہ سجدے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان چیزوں سے سجدہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر سجدے کے کوئی خاص آیت ایک مجلس میں 2 یا 3 مرتبہ یا زیادہ پڑھا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ یعنی آپ نے سجدہ کی ایک آیت تلاوت کی، ایک مجلس کے اندر اسی آیت کو 2-3 دفعہ آپ نے پڑھا تو آپ پر ایک سجدہ ہوگا۔ لیکن ایک مجلس میں مختلف سجدوں کی آیتیں آپ نے پڑھی تو ہر آیت کے لیے آپ کو الگ سجدہ کرنا پڑے گا۔ ایک مجلس کے اندر آپ نے مختلف آیتیں پڑھی سجدے کی، تو آپ کو ان کو ہر ایک کو ادا کرنا ہوگا۔ لیکن ایک مجلس کے اندر آپ نے ایک آیت کو بار بار پڑھا تو آپ ایک ہی سجدہ کریں گے۔ لیکن مجلس کو آپ نے بدل دیا، دوسرے مجلس میں چلے گئے، لیکن اس مجلس میں وہی آیت پڑھا تھا، پھر جا کے اس مجلس کے اندر وہی آیت پڑھا، تو اب آپ پر 2 سجدے ہیں۔ تو یہ سجدے کے لیے۔ اور اسی طرح قرآن شریف کے آیتوں کی تلاوت اگر کوئی اس نیت سے کرے کہ سجدے کی آیت کو تلاوت کرے کہ آگے والا نہ سنے، تو اس طرح کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سجدے کی آیت کو جو پڑھے اس پر بھی سجدہ واجب ہے، اور جو سنے اس پر بھی سجدہ واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے، آپ کھڑے ہو تو کھڑے ہو کر سیدھا تکبیر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں چلے جائے، سجدے کی طرف سیدھا کھڑے ہو جائے، اور بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔